أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور پیغمبر کہیں کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. فائدہ: جناب رسالت میں آپ قیامت کے روز خدا سے شکایت کریں گے کہ میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. چھوڑ دینے کی کئی صورتیں: اس کو نہ ماننا اور اس پر ایمان نہ لانا بھی چھوڑ دینا، اس میں غور نہ کرنا اور سوچ سمجھ کر نہ پڑھنا بھی چھوڑ دینا، اور اس کا اوامر کا بجا نہ لانا اور منہیات سے اجتناب نہ کرنا بھی چھوڑ دینا. قرآن کی پرواہ نہ کر کے دوسری چیزوں جیسے بیہودہ ناولوں، دیوانوں، لغو باتوں، کھیل تماشوں، راگ رنگ میں مصروف ہونا بھی چھوڑ دینا. افسوس ہے کہ آج کل کے مسلمان قرآن کی طرف سے نہایت غافل ہو رہے ہیں. اس کے پڑھنے، سوچنے، سمجھنے اور ہدایت سے مستفید ہونے کی طرف توجہ نہیں کرتے. یہ کلم کلا ترک قرآن پاک. خدا تعالیٰ ان کو اس کی طرف راغب کر دے اور اس کی تلاوت میں شامل ہونے کی توفیق بخشے تاکہ وہ اس پر عمل کریں اور فلاح کونین حاصل کریں. سورہ بقرہ کا 7واں 8واں رکوع کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے. یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور نصارہ اور فرقہ صحابین اس سب میں جو شخص یقین رکھتا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر اور روز قیامت پر اور کارگزاری اچھی کرے، ایسوں کے لیے ان کا حق الخدمت بھی ہے ان کے پروردگار کے پاس، اور وہاں جا کر کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں ان پر اور نہ وہ مغموم ہوں گے. اور جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا کہ توریت پر عمل کریں گے، ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر معاذات معلق کر دیا کہ جلدی قبول کر لو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں جس سے توقع ہے کہ تم منتقی بن جاؤ. پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی اس سے پھر گئے، سو اگر تم لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو ضرور تم فوراً تباہ اور ہلاک ہو جاتے. اور تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم سے شرع سے تجاوز کیا تھا دربارہ اس حکم کے جو یوم ہفتہ کے متعلق تھا، سو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ. پھر ہم نے اس کو ایک واقعہ عبرت انگیز بنا دیا، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اس قوم کے معاصر تھے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ماں بعد زمانہ میں آتے رہے، اور موجب نصیحت بنایا خدا سے ڈرنے والوں کے لیے. اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ایک بیل ذبح کرو. وہ لوگ کہنے لگے کہ آیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ، جو میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں. وہ لوگ کہنے لگے آپ درخواست کیجیے اپنے رب سے کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس بیل کا اوصاف کیا ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ یہ فرماتے کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بالکل بوڑھا ہو نہ بہت بچہ بلکہ پٹھا ہو، دونوں عمر کے وسط میں. سو اب زیادہ حجت مت کیجو بلکہ کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا. کہنے لگے اچھا یہ بھی درخواست کر دی ہمارے لیے اپنے رب سے کہ ہم سے یہ بھی بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ یہ فرماتے کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہو جس کا رنگ تیز زرد ہو کہ ناظرین کو فرت بخش. کہنے لگے اب کی بار اور ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کر دیجیے کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہوں، کیونکہ ہم کو اس بیل میں قدر اشتباہ ہے، اور ہم ضرور انشاءاللہ اب کی بات ٹھیک سمجھ جاویں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے کہ وہ نہ تو حل میں چلا ہوا ہو جس سے زمین جوتی جائے اور نہ اس سے زراعت کی آب پاشی کی جائے، غرض ہر قسم کے عیب سے سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو. یہ سن کر کہنے لگے کہ اب آپ نے پوری بات فرمائی. پھر اس کو ذبح کیا اور ان کی حجتوں سے بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ساری باتیں قرآن کے اندر ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں. مقصد یہی ہے کہ ہم دنیا میں آئیں تو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے. کیونکہ یہ زندگی ہماری وقتی زندگی ہے، دائمی زندگی تو ہماری آخرت ہے. اور
ہمیں وہی جنت میں جانا ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ فارورڈ کریں، اسکرائب کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ آمین ثم آمین۔ رئیس اعظم حیدری، کولکتہ، انڈیا۔